جی دوستو، یہ پارٹ 3 میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی آئی کالج ربوہ کی پرانی بلڈنگ، اس کے بعد پرانے چہرے جو یادگار، یہ پھر قادیان کی ایک تصویر تھی، پھر ٹی آئی کالج کی تقریب صنعت کی تصویر، پھر بزرگوں کی تصاویر جس میں خلیفۃ المسیح ثانی، اور یہ چند چہرے آپ یادگار چہرے وہ جو پرانے اس کالج میں پڑھتے رہے، ان میں سے بعض لوگوں کو یاد ہوگا ان چہروں کے متعلق۔ بڑے مشہور و معروف چہرے تھے، ان میں سے بعض باحیات بھی ہیں اور ان میں سے اکثریت وہ ہے جو اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ آپ ان کو پہچانیں اور خود اندازہ لگائیں کہ ٹی آئی کالج ربوہ سے لوگوں کی کیسی کیسی یادیں ہوں۔ بس یہ ایک خدام الاحمدیہ کے جو ایک عاملہ تھی اس کی تصویر تھی، پھر اس میں سے چند تصاویر ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کو اور غور کریں کہ یہ اپنا جی السلام علیکم دوستو، آپ کے ساتھ اس وقت ہم گفتگو کریں گے آپ کے سامنے رفیق صاحب کے ساتھ۔ یہ اپنا تعارف مختصر خود کروا دیں گے۔ ہم بیسیکلی وہ ٹی آئی کالج کی پرانی یادوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ سب کے علم میں ہے کہ ٹی آئی کالج کے اندر سپورٹس کے متعلق بہت سارے پروگرام ہوتے تھے، کشتی رانی ہوتی تھی وہاں، اور وہاں باسکٹ بال کی ٹیم ہوتی تھی جو پاکستان لیول پہ ہمیشہ نام بناتی تھی۔ اس کی یاد میں آج اب ہم نے ادھر اپنا ٹیکوسا جو بنی ہوئی ہے آرگنائزیشن فرینکفرٹ میں، اپنا جرمنی میں، وہاں اب شروع کیا ہوا ہے سائیکلنگ، یعنی وہ جو پرانے اولڈ اسٹوڈنٹس وہ سائیکل کٹھے مل کے سائیکل چلائیں۔ آج اس کا پروگرام تھا، تو رفیق صاحب ابھی ہمیں تھوڑا تعارف اپنا کروا دیں گے، پھر اپنا کوئی حوالہ کوئی کالج کے حوالے سے کوئی یاد۔ ہاں جی رفیق صاحب، تھوڑا سا پہلے تعارف کروا دیں۔ السلام علیکم، آپ کا نام رفیق الرحمان انور ہے۔ تو ربوہ میں ٹی آئی کالج میں 81 سے 85 تک موقع ملا جانے کا، لیکن یہ وہ دور تھا کہ جب ٹی آئی کالج مکمل طور پہ نیشنلائز ہوئے بھی کافی عرصہ بیت چکا تھا، اور ہمارا جو ایک جماعتی ایک جو کلچر تھا اس کی باقیات کے کہیں کہیں آثار نظر آتے تھے، لیکن اصل وہ ہم نے ماحول نہیں دیکھا جو ہم اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنتے ہیں، جو ٹی آئی کالج کا ایک ماحول تھا جو اس کے خاص ایک مقام حیثیت تھی۔ تو لیکن اس وجہ سے ہم اس تنظیم میں دلچسپی لیتے ہیں کہ اس کی بنیاد میں ہمارے بزرگوں کی محنت شامل ہے، اور اسی طرح بزرگوں کی طرف سے بھی خاص اس کی طرف توجہ ہے۔ ہم اپنے پرانے جو بزرگ اساتذہ ہیں، جو پرانے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے جب ملتے ہیں تو بہت ساری مثبت باتیں، بہت سی مثبت روایات سننے میں ملتی ہیں، اس لیے اس میں ہم ابھی تک دلچسپی لے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارا وہ دور وہ اس طرح کا دور نہیں تھا جو کہ ایک اس کی روایت تھی ٹی آئی کالج کی، تو اس لیے ہم جب ملتے ہیں تو بڑا یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا۔ آج آپ کتنے کلومیٹر دور سے یہاں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں فرینکفرٹ؟ میں آج دوست کے گاؤں سے آیا ہوں، تو اگر روٹ دیکھا جائے تو وہ تقریباً 45-50 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس میں لیٹ ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا سا ٹرین کا بھی آ گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن واپسی انشاءاللہ پورا سائیکل پہ جائیں۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کے سفر کی اکثر جھلکیاں فیس بک پہ۔ تو آپ ٹی آئی کالج کے اندر جب آپ جاتے، کوئی آپ کو واقعہ یاد ہے کوئی کالج کا، کسی بھی پروفیسر کسی استاد کے ساتھ کوئی ایسی بات جو دوستوں کے لیے دلچسپی کا عمل ہو؟ دلچسپی کے پاس یہی ہے کہ جب ہم آئے تھے تو اندر مخالف جو جماعت کے اساتذہ تھے ان کا بھی کافی واسطہ پڑا، جو ہمیں ربوہ میں رہتے ہوئے کبھی ان چیزوں سے واسطہ نہیں تھا پڑا، لیکن مخالفت کا بھی ہمیں واسطہ پڑا جو پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا اس چیز کا۔ مثال کے طور پہ بعض وہاں اساتذہ تھے جو جماعت سے بڑی مخالفت رکھتے تھے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے ایک اسلامیات کے ٹیچر تھے، اس نے مجھے فیل کیا تھا، اچھا، اور جب انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا تو میں فرسٹ کر دی اسلامیات۔ اچھا جی، آپ نے مزیدار باتیں سنیں۔ اب یہ تصویر دیکھیں پروگرام کے اختتام سے پہلے، گھروں میں جانے سے پہلے یہ آخری تصویر ہو رہی ہے۔ دوست شامل ہوئے تھے اور بہترین ناشتے کے بعد اب یہ پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور یہ جو نظارے آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہے پروگرام جو آج کا کامیاب پروگرام تھا۔ اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپسی، دو دوست گروس گراؤ سے سائیکل پہ آئے، ڈیٹسن باغ سے آئے، کہاں سے، وہ سارے اپنے اپنے سائیکلوں پہ اب واپس روانہ ہو چکے ہیں، اور میرے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ میں آپ کو یہ والی تصاویر اور یہ نظارے شیئر کرتے ہوئے آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں۔ ہو سکتا ہے بعض دوست جو دنیا میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جرمنی فرینکفرٹ کے گرد و نواح میں جو علاقے ہیں وہ نہ دیکھے ہوں، تو یہ دیکھیں، یہ اب واپسی آپ میرے ساتھ شامل ہیں۔ اس میں بڑی دلچسپ ایک صورتحال تب پیدا
وہ جو آپ دیکھیں گے کہ نیویگیشن نے مجھے راستہ بتایا کہ آپ ادھر سے چلے جاؤ، اور میں جب مڑا تو وہاں کوئی سڑک نہیں تھی، بلکہ وہ یادیں تازہ ہو گئیں جب ہم پاکستان میں سائیکل چلایا کرتے تھے، بارش میں بعض گیلی جگہ پہ پھر گزرنا پڑتا تھا، پکی سڑکیں تو ہوتی نہیں تھیں۔ اب یہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے، یہ فرینکفرٹ کا ہی بیسیکلی ایک حصہ ہے، لیکن تھوڑا باہر جب ہم ریڈ بیرک سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں ایکنہائم کی طرف، تو یہ تھوڑا باہر یہ سارا علاقہ آئندہ آنے والے سالوں میں آباد ہو جائے گا۔ یہ خوبصورت گھر ہیں ایک سائڈ پہ، وہ نظارے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب میں رائٹ مڑوں گا تو وہ بالکل ایک کچی جگہ، یہ دیکھیں یہ رستے میں کوئی سڑک نہیں تھی، یہ بیسیکلی کسانوں کے لیے جو ٹریکٹر کا راستہ ہوتا ہے وہ والا ہے، اور یہ میری تصاویر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سے کیسے ہل رہا ہے سائیکل۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک اچھا تجربہ تھا کہ نیچے کوئی سڑک نہیں ہے، لیکن جگہ ان ایون ہونے کی وجہ سے سائیکل بھی ہل رہا ہے، اور تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی کلیئر نہیں ہے، لیکن وہ یاد تازہ ہو گئی بچپن کی، جب ہم سائیکل پہ کہیں جایا کرتے تھے سڑکوں کے بغیر اس طرح کی اونچی نیچی جگہوں پہ چلے جانا، اور پھر وہ بعض اوقات وہ جو گیلی جگہ میں سائیکل پھنس جانا، بعض اوقات گرنا۔ یہ دیکھیں یہ تصویر کلیئر نہیں آ رہی کیونکہ وہ سائیکل ہل رہا ہے ایک ایسی جگہ پہ جو کہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے ان ایون ہے اور گھاس ہے، اور میں بہرحال اپنا سفر جاری رکھا کیونکہ وہ نیویگیشن مجھے جدھر لے کے جا رہا تھا میں ادھر چلتے جا رہا ہوں۔ یہ بعض نظارے شاید آپ کے لیے وہ کوئی اتنی مزے کا باعث نہ ہو کیونکہ لیکن یہ پھر اینڈ پہ سڑک سے پہلے یہ تصویر بالکل کلیئر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ میرے ساتھ چلتے چلتے واپسی کے راستے میں چند نظارے موٹر وے کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے، موٹر وے کے ساتھ یہ سڑک جا رہی ہے، گاڑیاں رواں دواں ہیں، اور پھر وہ جگہ جہاں میں نے آتے ہوئے آپ کو دکھائی وہ آلٹ فلوک پلاٹس، جو کہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ جہاز جو پرائیویٹ لوگ اپنے جہازوں کے ساتھ وہاں پریکٹس کرتے تھے، وہ اب استعمال میں نہیں ہے۔ یہ ایک اونچائی سے نیچے اترتی ہوئی جگہ ہے، ساتھ کھیت ہیں بڑے بڑے کھلے، اور لوگ کافی نظر آ رہے ہیں۔ سنڈے والے دن جب ہم واپس جا رہے ہیں دیکھیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے، موسم بھی بڑا اچھا رہا۔ اس میں ایک بہت بڑی بات یہ رہی کہ خیال تھا کہ بارش ہوگی، لیکن اللہ کے فضل سے بارش نہیں ہوئی۔ ہمارا سارا پروگرام یہ دیکھیں، یہ وہ موٹر وے ہے جو 661 فرینکفرٹ کے اندر جو اکثر میں آپ کو دکھایا کرتا ہوں، بیت الصبح جو ہمارا مرکز ہے وہاں جانے کے لیے جو اوفن باغ والی سائڈ سے آ رہا ہے، اور آگے یہ جا کے 5 نمبر پہ چڑھ جاتی ہے، اور پھر ہمبورگ والی سائڈ پہ یہ دوسری سائڈ پہ نکل جاتی ہیں۔ یہ اس طرح کے جو نظارے ہیں فرینکفرٹ میں، نہ صرف فرینکفرٹ ورلڈ وائڈ جہاں بھی آپ بس رہے ہیں، لیکن صرف یہ کہ جو سہولتیں گورنمنٹس دے دیتی ہیں نیچے پکی سڑک بنا کے، اور پھر یہ ہے کہ درختوں کو یا گھاس کو بڑے ٹائم پہ کاٹ کے، یہ عموماً ہر جگہ یہ میسر نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو عنایات کی ہوئی ہیں ان قوموں پہ، یہ اس کا صحیح استعمال کرتی ہیں، عوام کا خیال رکھتی ہیں، ٹیکس کے پیسے کو صحیح جگہ پہ استعمال کرتی ہیں، اور پھر یہ والی سہولتیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ اس وقت فرینکفرٹ جو برگ کی طرف ہم رواں دواں ہیں، اس سے پہلے یہ جو علاقے ہیں جہاں لوگوں کو مختص کی گئی ہیں جگہ کہ وہ اپنا باربیکیو کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں آلٹ فلوک آفن پلاٹس کا سائن آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے ہم جائیں گے جب اندر، یہ دیکھیں یہ لوہے کی صرف انہوں نے لگا کے حصہ یہ والا پل بنا دیا زمین کے اوپر، تاکہ وہ پکی جگہ نہیں کی، بعد میں ٹانا بھی پڑے تو وہ گھاس قائم۔ یہ وہ ہے پلیس جہاں پہ بچے انجوائے کر رہے ہیں، یہ وہ جگہ تھی ایئرپورٹ جو پرائیویٹ جہازوں کے لیے، چھوٹے جہازوں کے لیے بند پڑا ہے، اور یہ والا پھر دوبارہ وہ حصہ، تو گھاس کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، صرف میٹل کا وہ جوڑ لگا کے اوپر پل ٹائپ بنا دیا جس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں۔ پھر آگے یہ ایک وہ چھوٹا سا پانی کی وہ نہر کہہ لیں، اس کے اوپر جو پل ہے اس کو کراس کریں گے، اور اس کے بعد چلتے ہوئے ہم اپنے گھر کی طرف واپس۔ یہ ساتھ دیکھیں یہ ایک نہر ہے، پانی آج کل کافی ہے، برسات رہی ہے 2 دن بارش کی وجہ سے، اور یہ وہ برگ کا علاقہ جو جہاں ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پہنچیں گے، آپ دیکھیں گے کہ نئے گھر جو ہیں وہ یہاں پہ بنائے گئے ہیں، دونوں سائڈوں پہ بہت خوبصورت سبزہ، اور یہ سائیکل چلانے کے لیے اندر ٹریک، یہ آہستہ آہستہ آپ کو وہ گھر نظر آنے شروع ہو گئے ہیں جو فرینکفرٹ بیرک کا نیا علاقہ اس سائڈ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگلے سالوں میں یہ ساری زمین جو ہے یہ بھی اس طرح آبادی میں آ جائے گی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن یہاں وہ تصویر اتنی کلیئر نہیں آئی کیونکہ وہ تھوڑا سائیکل ہل رہا تھا، لیکن یہ وہ بیرک کا جو ریلوے اسٹیشن ہے جہاں پہ ٹرین جاتی ہے وہ والا علاقہ، یہ بھی پل انڈر کنسٹرکشن ہے، تو انہوں نے یہ سائیکل کے لیے ایک راستہ بنا دیا اور ساتھ گاڑیاں جا رہی ہیں۔ پھر اس کو کراس کرنے کے بعد اب ہم واپس وہ فرینکفرٹ بیرگ
کا جو علاقہ ہے وہاں پہ انٹر ہو چکے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈوں پہ وہ نظارے، پیزا نظر آ رہا ہے، اس سائڈ پہ ایک ریلوے مارکیٹ ہے، اس کے ساتھ رہائشیں ہیں، اور یہاں پہ وہ ان لگے جہاں گاڑیاں دھونے کے لیے جو پرائیویٹ لوگ آ کے خود پیسے ڈال کے دھو سکتے ہیں۔ یہاں یہ جو ٹریک بنایا ہوا سائیکلوں کے لیے مین سڑک کے ساتھ، یہ اوپر سے موٹر وے کا پل جو آپ نے دیکھی گاڑیاں پہلے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، اب یہ اوپر پل آ گیا ہے، اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے ہم آگے فرینکفرٹ روئنگسہائم یہ والا سٹاپ ہے، آخری سٹاپ U5 کا، یہاں قریب سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ پٹڑی آ گئی ہے، یہ اکثر میں آپ کو دکھا چکا ہوں اکثر ویڈیوز میں، یہ وہ ٹرین ہے U5 جس کا آخری سٹاپ تھا وہ پیچھے، اور یہ اب ہمارا واپس مقام جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس طرح سے باقی دوست بھی اپنی اپنی سائیکلوں کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نکلے تھے۔